میری جو مین سورس آف انسپریشن تھی وہ میرے والد صاحب. رائٹ فرام دی ڈے ون ان کی ایک خواہش تھی اور وہ مجھے موٹیویٹ بھی کرتے رہے, پرسویٹ بھی کرتے رہے کہ میں سی ایس ایس کروں. جب تک آپ کے اندر ایک برننگ ڈیزائر نہ ہو, پیشن نہ ہو, ارج نہ ہو, جب تک یہ نہیں ہوگی نا اس وقت تک آپ سی ایس ایس نہیں کر سکتے. جب میں آپ سے ملا ہوں تو آپ کی شخصیت سے بہت امپریس ہوا کہ آپ فلنتھراپسٹ ہیں, آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور کام بھی آپ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں یا منیمم کاسٹ سے کر رہے ہیں, جبکہ آج کل کے مٹیریلسٹک دور میں اس چیزوں کا تصور بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے اس میں تو آپ کے لیے بہت کریڈٹ ہے کہ آپ نے اچھا کام. پلس یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں, ہاسٹل فیسلٹیز اور کھانا بھی دے رہے ہیں جہاں تک آپ کو یہ, تو وہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی کنٹریبیوشن اور اچیومنٹ ہے جس پہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. اور آپ کے ادارے کی میں تعریف کروں گا کہ آپ ان کو بہت منیمم یا فری کاسٹ آپ کی ان کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہماری اور آپ کی بڑی خوش بختی ہے کہ آج ہم نے آپ کو جس شخصیت سے ملاقات آپ کی کروانی ہے, ان کا نامی اس میں گرامی محمد شاہد ظہیر صاحب ہیں. آپ نے بی اے آنرز اور ایم اے اکنامکس پنجاب یونیورسٹی سے کیا اور ماشاءاللہ پھر فیلڈ میں نکلے تو یہ لیکچرار بنے گورنمنٹ کالج لاہور جو اب یونیورسٹی بھی ہے. پھر ایف سی کالج میں لیکچرار رہے, وہ بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی بن چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر جہاں گئے ہیں اس کالج کو یونیورسٹی بناتے گئے. تو سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ سی ٹی پی 7 کامن ہے آپ کا. تو سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. سر سب سے پہلے میرا سوال ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی ہے کہ آج کی دنیا اور آپ کا ایک دور تھا, سی ایس ایس کرنا ایک خواب بھی ہے اور بڑا محنت طلب کام ہے. اس کو پی ایم ایس کو تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں, تو زیادہ ہم آپ سے بات سی ایس ایس کے حوالے سے کریں گے. سر آپ نے کس طرح سی ایس ایس کیا اور آپ نے تیاری کیسے کی, اور اس وقت کی تیاری میں آج کی تیاری میں اس وقت اور کچھ تقاضے تھے, اب دنیا بدل چکی ہے, اس پہ سر آپ کیا کہیں گے, کیسے کامیابی آپ نے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی, اور اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مزید شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں میری تعلیمی قابلیت اور باقی جو 7 سی ٹی پی کا ذکر, اور آپ نے یہ ذکر کر کے آپ نے مجھے ماضی میں دکھے. جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے, اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اب اس بات کو آلموسٹ 3 decades, rather more than 3 decades گزر چکے ہیں. سر جو حالات تھے سی ایس ایس کے اس وقت اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سر کہ جب ہم نے تیاری شروع کی اس وقت اس قسم کی کوئی گائیڈنس اویلیبل نہیں. اپنی مدد آپ کے تحت جو کیا, آج جو بھی کیا ہم نے اپنے بل بوتے پہ کیا, اپنی سمجھ کے مطابق کیا, اور کوئی رہنمائی جو آج کل کے اسٹوڈنٹس کو حاصل ہے اکیڈمیوں کی صورت میں, موک انٹرویو کی صورت میں, اس قسم کی کوئی فیسلٹی کا کوئی تصور نہیں. صحیح. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایم اے اکنامکس, اور اس میں میں تھوڑا سا مزید ایڈ کروں کہ میری جو مین سورس آف انسپریشن تھی وہ میرے والد صاحب. ماشاءاللہ. ہی واز اے گورنمنٹ آفیسر, اور رائٹ فرام دی ڈے ون ان کی وجہ سے آپ اس طرف آئے. ہاں, انہوں نے رائٹ فرام دی ڈے ون ان کی ایک خواہش تھی اور وہ مجھے موٹیویٹ بھی کرتے رہے, پرسویٹ بھی کرتے رہے کہ میں سی ایس ایس کروں. اس لیے جب میں نے یہ ذہن میں کہہ لیں آپ کو آبسیشن تھا کہ اس کو کرنا ہے, تو پھر میں نے سی ایس ایس کے لیے تیاری شروع کی. اور آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ ہمیں اس وقت تک سلیبس کے بھی بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ علم نہیں ہوتا تھا. اللہ. کئی دفعہ یہ ہونا کہ ہم نے کتابیں پڑھ لی, بعد میں پتہ چلا یہ ریلیونٹ ہی نہیں. ان حالات میں آپ نے کامیابی حاصل, لیکن اس کا فائدہ یہ تھا کہ سی ایس ایس کے لیے نا آپ کا ایک ویژن براڈ ہوتا ہے. پڑھنے سے پڑھنے کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ آپ کی امیڈیٹ بینیفٹ نہ ہو, لیکن آپ کو اس کا جب ویژن براڈ ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں, کیونکہ سی ایس ایس کا ایگزام پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ وہاں رٹے کا کام بہت کم ہے. صحیح. تو کہیں نہ کہیں وہ آپ فٹ ان کر سکتے ہو, آپ اس کو اپلائی کرتے ہو, پڑھا ہوگا تو کام آ جائے گا. اکیڈمیوں کا کوئی تصور نہیں تھا. اس کے علاوہ اور جو کوشچن پیپر ملنا پرانے وہ بھی کافی مشکل کام. اور یاد ہے مجھے اسی طرح کہ امریکن سینٹر تھا, فاطمہ میڈیکل کالج تھا اس کے ساتھ ہی, اور وہاں بیٹھ کے زیادہ تر تیاری کی جاتی تھی. اور اس میں آپ جو بھی آپ کے لیے فیسلٹیز اویلیبل ہوتی تھی لائبریری میں وہی آپ اویل کرتے تھے, یا برٹش کونسل کا کانسیپٹ تھا. صحیح. مطلب یہ کہنے کا کہ اکیڈمیوں کا کوئی تصور نہیں. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے کہ ان لینڈ ریونیو میں آپ کی جاب ہوئی
تو وہاں کچھ تجربات شیئر کریں، اور آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جب سسٹم میں جائے تو اس کو سسٹم میں جانے سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی شخصیت کے اوپر وہ جو ماضی میں کی ہوئی محنت کام آئے۔ اچھا، اس میں نا آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ اور ریلیونٹ ہے، لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی نا کہ ہم بیسیکلی جو پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے نیو انٹرنٹس ہیں، جو اسپائرنٹس ہیں، جو آنا چاہ رہے ہیں، ان کی گائیڈنس ہو رہنمائی ہو۔ صحیح۔ تو دیکھیں اس میں جو پہلی چیز ہے نا پری ریکوزٹ ہے جو سی ایس ایس کے لیے ہونی چاہیے، سی ایس ایس یا ایون پی ایم ایس ہو، صحیح۔ وہ جب تک آپ کے اندر ایک برننگ ڈیزائر نہ ہو، پیشن نہ ہو، ارج نہ ہو، جب تک یہ نہیں ہوگی نا اس وقت تک آپ سی ایس ایس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاف ہارٹیڈ اپروچ سے، ہاف ہارٹیڈ یعنی کہ اس کو اپروچ کشتیاں جلا دینی چاہیے، تو اس وقت وہ نہیں ہو رہا۔ آپ کے اندر ایک آگ لگی ہونی چاہیے، obsession ہونا چاہیے، پیشن ہونا چاہیے کہ میں نے یہ ہر صورت میں کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلا پری ریکوزٹ یہ ہے جو آپ کے ذہن میں بلٹ ان ہونا چاہیے، یہ اصل میں ایم ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوگا اس کے بعد پھر آگے آپ کی آ جاتی ہے بورڈ آپریٹنڈی اور پروسیجر کیا ہے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں۔ جی، اس کے بعد ہے آپ کی سبجیکٹ سلیکشن، سر کہ آپ نے سبجیکٹ کون سے سلیکٹ کرنے ہیں۔ وہ ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ایپٹیچیوڈ ہوتا تھا، کیونکہ میرا اکنامکس تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ اکنامکس میں اس وقت بھی مارکس بہت کم آتے تھے، ٹھیک ہے، اب بھی کم آتے ہیں، لیکن ڈگری آپ کی یہ تھی، لیکن میری کوئی ڈگری یہ تھی، اس لیے میں نے اس میں کیا اور الحمدللہ ڈسٹنکشن ہولڈر تھا میں پنجاب یونیورسٹی، اس لیے مجھے اس میں تھوڑا اپنے آپ پہ I was a bit feel honored کہ یار یہ میں کرنا چاہیے مجھے۔ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت اچھے مارکس تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سبجیکٹ سلیکشن جو ہے وہ دیٹ کاؤنٹس اے لاٹ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی سبجیکٹ سلیکشن کئی نمبر گیم ہے، نمبر آپ کے پاس ہوں گے تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی تھے جنہوں نے ڈبل میتھ رکھا، ساتھ فزکس رکھا، کیونکہ اس وقت اس طرح جو اب کیٹیگرائزیشن ہے، اب تو گروپس بنے ہوئے ہیں نا، پہلے اس طرح گروپس نہیں تھے، جو مرضی آپ رکھ، ٹھیک ہے، تو ڈبل میتھ رکھ کے فزکس رکھ کے انہوں نے ٹاپ بھی کر لیا۔ ان کے انگلش میں صرف ہارڈلی ہی جسٹ کوالیفائڈ، ٹھیک، لیکن آن دی بیسس آف ریٹن ایگزام جو ان کے نمبر اتنے تھے کہ وہ انٹرویو میں کچھ بھی نہیں ان کا وہ کر سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سبجیکٹ سلیکشن جو ہے نا اپنے اکارڈنگ ٹو یور ایپٹیچیوڈ، لائکنگ، پلس کہ اوور آل آج کل ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، کس میں مارکس زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ سر یہ بتائیے کہ سبجیکٹ تو فائنل ہو گئے، بھئی میں نے اب ان پیپر کی تیاری کرنی ہے، میں نے یہ سبجیکٹ آگے لے کے چلنا ہے، اب وہ سبجیکٹ کو صرف وہی بکس پڑھے، ٹیچر کو پڑھے، چینل کو دیکھے، مووی انگلش کی دیکھے، کون سے اخبارات پڑھے، کون سے بڑے رائٹر پڑھے، اس پہ سر تھوڑی سی رہنمائی؟ نہیں، اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اس کو تھوڑا سا آپ کیٹیگرائز کریں۔ جی، کیٹیگرائز سینس میں کریں کہ دو صورتیں نا، ایک تو آپ کے آپشنل سبجیکٹ، ٹھیک ہے، جب آپ آپشنل سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس میں تو آپ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے ایکسیپٹ کہ جو آپ کا سلیبس پرسکرائب ہے ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ تیاری، اوکے، اور وہ جو بھی بک اسٹینڈرڈائز بکس ہیں وہ آپ پڑھیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ یہ کمپٹیٹو ایگزام جی، ہے، آپ نے صرف کوالیفائی نہیں کرنا، ٹھیک بات، کیونکہ بکس تو سارے پڑھ رہے ہیں، اچھے نمبر لینے ہیں، اچھے نمبر لینے ہیں، اور نمبر بھی اچھے اتنے لینے ہیں تاکہ آپ دوسروں سے ایکسل کریں، ادروائز تو آپ کا جسٹ اگر آپ 70-80 کے درمیان رہنا ہے، ہاں وہ آپ نمبر دوسروں سے بہتر لے لیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک بک نہیں 3 4 5 6 بکس پڑھیں اسی ٹاپک پہ، اسی سبجیکٹ کے بارے میں، اور تاکہ جب آپ اس کی تیاری کر سکیں تو ایگزامینر کو کلیئرلی پتا چلے کہ اس کا نالج دوسرے کے نسبت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب زیادہ ہوگا تو پھر آپ کو اس کوشچن میں مارکس بھی زیادہ ملیں۔ اگر آپ نے روٹین میں جواب لکھ دیا تو پھر آپ کے نمبر بھی روٹین میں ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے اس کے بارے میں، آپ کی تیاری کے بارے میں یہ ہے کیٹیگرائزیشن اس کی جو آپشنل سبجیکٹ ہے۔ صحیح، دوسرے ہیں کمپلسری، جس میں کرنٹ افیئر ہے، پاکستان افیئر ہے، ایوری ڈے سائنس ہے، ایسے ہے۔ ہماری میجورٹی، کیونکہ میرا بھی اب کافی عرصے سے اس سے لنک ہے، مختلف اکیڈمی سے جی جی آپ کے ساتھ بالکل، بھی ہے، آپ کا بڑا نام ہے سر، ماشاءاللہ، بہت مہربانی، شکریہ۔ اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایسے میں میجورٹی فیل ہوتی ہے، ایسے ہی، اور اس دفعہ بھی میں نے دیکھا ہے ایسے کا کوشچن پیپر ہے، اور اس دفعہ بھی کافی میجورٹی فیل ہوتی ہے۔ لیکن سر میں نے آپ کو خوشخبری سنانی تھی، ہمارا جو میگزین ہے الامین میگزین، اس کے ماشاءاللہ اچھے خاصے سوال آئے ہیں ابھی CSS کے اندر، یہ تو بہت، میں آپ کو اس پہ مبارکباد پیش جو آپ کرتا ہوں۔ ہمیں گائیڈ کا تو اس کی برکت ہے سر ساری ہے۔
بہت مہربانی آپ کی، لیکن اس میں آپ کی بہت خوش قسمتی ہے، کہہ لیں اللہ کی برکت ہے کہ آپ نے جو گیس دیا یا اسیسمنٹ جو تھی آپ کی وہ ٹرانسفارم ہو کے پریکٹیکل میں کوشچن پیپر میں آ گئی. تو جو آپ نے بات کی نا کہ ایسے میں فیول کیوں ہوتے ہیں، جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. فیل ہونے کے 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو چاہیے کہ جب وہ کوشچن پیپر آئے اس کو آدھا 10-20-30 منٹ اس کو اچھی طرح پڑھے. ٹھیک ہے. کوئی 3 گھنٹے کا ایسے ہے، اس 3 گھنٹے سے ہاف این آور جسٹ کانسنٹریٹ کہ سب ایسے میں ٹاپک کیا ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائمز ٹاپک جو ہوتا ہے نا وہ کنفیوزنگ ہوتا ہے، اس لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ دیکھے بغیر شروع کر دیتے ہیں. اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اس ٹاپک پہ ہاتھ ڈالیں، سوچ کے آدھا گھنٹہ سوچیں اس پہ اور اس کی آؤٹ لائن لگائیں. آؤٹ لائن کے لیے کم از کم اگر آپ کو فرسٹ 1 آور لگ بھی جائے تو نیور بادر، صحیح، کیونکہ آپ کے پاس اسٹل 2 آورس ہوں گے آپ کو لکھنے کے لیے. اور اگر آپ نے آؤٹ لائن صحیح بنا لی تو دس مینس کہ آپ نے آلموسٹ 50% آپ نے کام کر لیا. آؤٹ لائن بنانے کا مقصد یہ ہے، پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ میرا مطالعہ میں اس پہ لکھ سکتا ہوں اور اس کو سسٹمیٹکلی ایک آرڈر کے تحت لینا ہے. اس کو پہلے انٹروڈکشن دیں ٹاپک کا، اس کے بعد گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چلیں. یہ تو ہے ٹاپک کی بات. باقی اکثر میں نے دیکھا ہے اس انٹرویو کے دوران جو موک انٹرویو ہم لیتے ہیں اور مختلف چیزوں میں کہ انگلش جو ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے. صحیح. سینٹینس کنسٹرکشن نہیں ہے، ٹینسز کا نہیں پتا، گرامر کا نہیں پتا. اس لیے میری ایڈوائس ہوگی کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، اسپائرنٹ ہے، کم از کم وہ شروع میں 2-3 ماہ اپنی جو گرامر ہے اس کو اس پہ کانسنٹریٹ کرے، اس کو امپروو کرے اور بعد میں پچھتاوے کی پہلے کام محنت اس سے پہلے کرے اور اس کے بعد اس کو کسی اچھے ٹیچر کے پاس یا اچھی اکیڈمی جیسے آپ کی بھی ہے اور بھی ہے ان کے پاس جا کے دکھائے. سر اور یہ میں نے لکھا ہے. اور کریٹو رائٹنگ کی عادت ڈالے. کریٹو رائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں گھنٹہ لگا لیا. کریٹو رائٹنگ فار ایگزامپل کوئی بھی لے سکتے، تخلیقی کام کرے، تخلیقی کام کرے اور اس کو لکھے، سوچ سمجھ کے بیٹھ کے لکھے. وہاں جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا، وہاں پھر آپ کے پاس وہ ایکسٹرا نالج کام آتا ہے جو آپ نے مختلف صورتوں میں، اخباروں میں، کرنٹ افیئر میں اور ٹاپک سے پڑھا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس دفعہ جو ٹاپک آیا ہے ایک برکس کا ہے جی، ایک میں نے سی پیک کا ہے، اکانومی کا. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا اکنامک پرابلم کا پاکستان اینڈ اٹس وے فارورڈ. سر اسی کے بارے میں ٹاپک آیا، اس کا نام انہوں نے چینج کیا ہوا ہے، وہاں لکھا ہے پراسپیرٹی. صحیح. روڈ ٹو بات وہی ہے، بات وہی ہے. جی. تو یہ آپ جب تک کرنٹ افیئرس پہ اور آپ کی نظر نہیں ہوگی اخبارات کے ذریعے، میگزین کے ذریعے اور دوسرے جو بھی آپ نے بات کی چینل کی، اس میں سننے میں حرج کوئی نہیں ہے. سنیں، آپ اپنا نالج اپڈیٹ کریں تو پھر آپ اس پہ آپ کو نالج آئے گا. لیکن الٹیمیٹلی پھر میں بات بتاؤں گا، ٹک ٹاکر نہ بنے، جو کام ہے اسی کی اور فوکس کرے. اور اس میں پھر بات کروں گا، چاہے آپ کے پاس جتنا مرضی نالج ہو، if you can't express it in a thematic way اور grammatically correct manner تو آپ کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہوں گے. صحیح. یعنی رائٹنگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے. اب یہ بتائیے کہ اسٹوڈنٹ جو 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایوریج ہے، ایک ذہین ہے، ایک فتین ہے. میں نے اپنے اس 8 سالہ ٹینور میں جب سے ہماری عالمین اکیڈمی چل رہی ہے، میں نے ایوریج بچوں کو بھی پاس ہوتے دیکھا ہے، ذہین بچوں کو بھی، اور فتین بچوں کو پاس ہوتے بھی دیکھا اور فیل ہوتے بھی دیکھا. ان تینوں بچوں کو کیسے گائیڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، فتین کا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایکسٹرا آرڈنری بریلینٹ. یس سر. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں نا، ان کا یہ قول ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک. محنت ضروری. اگر آپ میں یہ کہوں کہ جی اب وہ بڑا ذہین ہے، فتین ہے، جیسے بھی آپ لفظ یوز کر رہے ہیں، کچھوے جو خرگوش کی مثال، محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کچھوے اور خرگوش کی جو مثال ہے، ہاں، تو محنت کے بغیر ہی میں ہو جاؤں گا کیونکہ میں بہت ذہین ہوں، ایسی بات نہیں. سی ایس ایس کے لیے ایوریج کیا، بلو ایوریج بھی ہو جائے گا پرووائڈیڈ. صحیح. 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس کے پاس انگلش کا نالج ہو، انگلش لکھنے جانتا ہو. سیکنڈلی ہارڈ ورکنگ. صحیح. پھر میں کہوں گا نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک. ٹھیک بات. ہارڈ ورک کے بغیر بات نہیں بنی. اگر وہ سمجھتا ہے میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میں نے کوئی اور وے نہیں ہے محنت کے علاوہ. اب ہم نے انٹرویو کیے ہیں، آکسفورڈ سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، لم سے بھی آئے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں حافظ آباد یا دوسرے چھوٹے شہروں ٹاٹ اسکول سے، سرکاری اسکولوں کے بچے، ہم شروع سے ہم بھی انہیں میں پڑھے ہیں، گورنمنٹ اسکولوں.
بات ہے آپ کی بیسک ہارڈ ورک کی، انڈرسٹینڈنگ کی، اور اس کے بغیر آپ سمجھیں کہ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، میں کر دوں گا، تو ایسا کوئی چانس۔ سر ان تینوں کیا رائے کیا دیتے ہیں آپ؟ مثلا ایک ایوریج بچے کو کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے، ذہین کو کتنا پڑھنا چاہیے، فتین کو کچھ ٹائم فریم دیں ہیں؟ نہیں، اس میں فتیر ہو، ذہین ہو یا ایوریج ہو، پڑھنا تو اس کو زیادہ ہی چاہیے، 10-12 گھنٹے تو کم از کم پڑھے نا۔ ٹھیک ہے سر اس آپ طرح وہ کے کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے کہ چلا کاٹے، جی جی آپ نے سنا سر ہوگا۔ آپ کے دور میں موبائل نہیں تھا، ہاں، اب یہ موبائل ایک رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ ایک ہماری یونیورسٹی نے سروے کرایا ہے کہ وہ بچے بھی کامیاب ہوئے ہیں سی ایس ایس کے اندر، پی ایم ایس کے اندر، جنہوں نے موبائل کو آخر 3 سال یوز نہیں کیا۔ اس سوشل میڈیا کو کیسے یوز کیا جائے، جو بچے آنے والے ہیں کم کیسے یوز کریں، جو میں نے پہلے بھی بات کی، کن چیزوں کو دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ نہیں دیکھیں، بنیادی طور پہ تو کوئی بھی میڈیا ہو نا، چاہے وہ سوشل ہو یا کچھ بھی ہو، بیسیکلی تو اس کے یوز پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو یوز پروڈکٹیولی کریں گے، ایجوکیشن پرپز کے لیے کریں گے، تو پھر آپ کے لیے وہ رحمت ہے۔ اگر آپ اس کو ان پروڈکٹیو اور فضول کاموں میں دیکھنے میں ضائع کریں گے، تو پھر وہ آپ کے لیے ویسٹیج آف ٹائم۔ جہاں تک اب سی ایس ایس کے تعلق ہے یا پی ایم ایس یا اور جو بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہے، میرے نظر میں یہ ایک رحمت ہے، کیونکہ جس انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے مجھے پوری کتاب پڑھنی پڑتی، صحیح، وہ اب آپ گوگل پہ جاتے ہیں، اس پہ فیڈ کرتے ہیں تو آپ کو فوراً آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ پہلے آپ ودن ریچ ہے، جی جی لیس دین 5 منٹس، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کوشن یہ ہے، احتیاط یہ ہے، اس کو ویریفائی کر لیں، کیونکہ 100% گوگل میں کئی بار رزلٹ صحیح نہیں ہوتا، صحیح بات۔ اس لیے اس کو آپ ویریفائی کریں، اس کو آپ یوز ضرور کریں، بٹ ڈو ویریفائی فرام دی اوریجنل سورس، کیونکہ اوریجنل سورس اوریجنل ہی ہوتا ہے۔ تب یہ آخر میں بتائیے کہ جو ہمارا الامین اکیڈمی کا پروجیکٹ ہے، آپ اس میں ماشاءاللہ بہت شفقت فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، آپ اکثر ہمیں ٹائم دیتے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہمارے ادارے کے بچوں کے اوپر۔ اس پروجیکٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے آپ کی نظر میں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ ادارہ، یا میں نے شروع میں پہلے اس کا نام سنا تھا الامین اکیڈمی، ہمارے ایک دوست ہے عبد الباسط خان صاحب، سر انہوں نے مجھے آپ سے انٹروڈیوس بھی کروایا تھا، تو اس وقت ظاہر ہے میں بالکل دیکھا بھی نہیں تھا آپ کا ادارہ، پھر آپ سے ملاقات بھی نہیں تھی اتنی۔ جب میں آپ سے ملا ہوں تو آپ کی میں شخصیت سے بہت امپریس ہوا کہ آپ فلنتھراپسٹ ہیں، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اور کام بھی آپ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں یا منیمم کاسٹ سے کر رہے ہیں، سر جبکہ آج کل کے مٹیریلسٹک دور میں اس چیزوں کا تصور بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس وہ تو آپ کے لیے بہت کریڈٹ ہے کہ آپ نے اچھا کام، پلس یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں، ہاسٹل فیسلٹیز اور کھانا بھی دے رہے ہیں، جہاں تک آپ مجھے علم ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی کنٹریبیوشن اور اچیومنٹ ہے، جس پہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ۔ اور اس کے تھرڈلی اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم جن سے میں ملا ہوں اور جن سے میرا انٹریکشن ہوا، میں نے محسوس کیا کہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں۔ اس لحاظ سے آپ بڑے لکی ہیں کہ آپ کو ایک کمیٹڈ لوگ ملے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے اوور آل آپ کام کر رہے ہیں، تو آئی تھنک یو ڈیزرو کانگریچولیشن آن دس۔ سر تھینک یو۔ سر اب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ایک بچے نے ریٹن پاس کر لیا، اب موک انٹرویو کیسے تیاری کرے، وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے موک انٹرویو، کیونکہ اس نے فائنل انٹرویو میں جانا ہے، وہاں اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، لباس لوگ کہتے ہیں، لہجہ کہتے ہیں، کہ میں جانتا ہوں کئی بچوں کو وہاں پسینہ آ جاتا ہے، ہمارے ابھی بچے دو ڈسارٹ ہو گئے بری طرح، وہ بیمار ہو گئے، یہ اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے سی ایس ایس کا۔ تو ایک ریٹن پاس کرنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، اس انٹرویو فائنل کی اسٹوڈنٹ تیاری کیسے کرے؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے ایک بات کی تھی نا پہلے کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں، اور نالج جو ہے اس کی کوئی لمٹ بھی کوئی، تو اس میں بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ آپ کا نالج جو ہے نا وہ ایک براڈ ہونا چاہیے۔ براڈ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ جو اخبارات ہیں ان کا باقاعدہ مطالعہ کریں، اس کے علاوہ جو بھی آپ کو بکس ملتی ہیں پڑھنے کے لیے اس کو آپ پڑھیں، جس میں ایکسٹرا کریکولر ہے، ناولز ہیں، اور جب آپ پھر جو چینل آپ سنتے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر طرح کے ٹاپکس چل رہے ہوتے ہیں، آپ ان ٹاپکس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ صحیح، نہ صرف آگاہی ہونی چاہیے بلکہ ان ڈیپتھ ہونی چاہیے، جیسے فلسطین کا ایشو ہے، یوکرین وار ہے، اکنامکس کے چیلنجز ہیں، برکس ہے، سی پیک ہے، اور اس طرح کی بہت چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ چل رہے ہیں۔ تو جب آپ اس کے لیے پڑھیں گے تو پڑھے بغیر تو اب اگر آپ کو یہ سمجھیں کہ کوئی آپ کو تویز بول کے بلا دے تو پھر اس طرح تو بات نہیں بنے۔
پہلی چیز تو یہی کہ آپ اس کے بارے میں آپ کو ان ڈیپتھ نالج حاصل ٹھیک ہے، اور وہ آئے گا پڑھنے سے. پھر ہاں اس میں ایک ہیلپ یہ ہو سکتی ہے تو بلکہ ہے جو میں کرتا رہا ہوں کہ آپ اس کے نوٹس بنائیں. ٹھیک ہے، نوٹس بنائیں اور اس میں رائٹ فرام دا بگننگ کہ ایشو ہے کیا, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ ہاؤ گریجولی اسٹارٹڈ ڈیولپنگ, اور اب اس کی کرنٹ سچویشن کیا ہے اور اس کی ریمیڈی کیا ہے. کیونکہ کریٹو تھنکنگ بھی ہے نا کہ آپ اس کو حل بھی دینا ہے آپ نے. تو یہ آپ ہر ایشو پہ امپورٹنٹ پہ آپ نے نوٹس بنائیں. جب آپ نوٹس بنائیں گے تو پھر آپ کو ایک کانفیڈینس آئے گا. جب کانفیڈینس آئے گا تو پھر پسینے نہیں آئیں گے. پسینہ بنیادی طور پہ آپ کو اسی لیے آتا ہے کہ آپ کے پاس اعتماد نہیں ہوتا, اور اعتماد اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس نالج کی کمی ہوتی ہے. دیکھیے جو بات میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو اعتماد ہے, جو ڈلیور کرنا ہے, جو وہاں بولنا ہے, لہجہ ہے, میں اکثر بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے ٹی وی اینکر ہیں یا آپ لوگوں سے زیادہ پڑھے نہیں ہیں لیکن وہ دنیا کا کوئی بھی صحافی ہو, وہ اپنے ملک کے بادشاہ کو, اپنے وزیر اعظم کو, اپنے پریزیڈنٹ کو لاجواب کر سکتا ہے, کر دیتا ہے اگر کرنا چاہے تو. ایک پینل ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ ڈلیور کیسا کرے, لہجہ کیسا ہو, اس کا خوف کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں خوف ختم کرنے کے لیے نا لہجہ آپ جن کا آپ ذکر کیا نا آپ نے, جو اینکر ہیں ان اینکر کے پیچھے ان کی 20-30 سال کی محنت ہوتی ہے. جی بالکل, یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن میں آگے بنتے ہیں. جیسے جن کا بھی آپ نام لیں کسی کا بھی, یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عمریں جو ہے نا وہ اس کام میں صرف کی ہیں. ایسی بات ایسے ہی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ایک کمانڈ حاصل کی, اور جو آپ بولتے جائیں گے نا تو پھر آپ کے اوپر اس کی فلوئنسی آتی ہے. پھر آپ کی جو ہیزیٹیشن ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. یو اسٹارٹ لونگ اسٹیج. صحیح, پہلے اسٹیج شائی ہوتا ہے, جب آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ کو اسٹیج اچھا لگتا ہے, پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بولتے ہی رہیں. اسی طریقے سے جب آپ کے پاس نالج آئے گا اور اس کے بعد نالج آ کے پھر آ جاتا ہے نیکسٹ مرحلہ کہ آپ نے انٹرویو میں جا کے کیا کرنا ہے. اس کے لیے ایک خاصا وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ایک الگ ٹاپک اس دن رکھ لیں. جی بالکل ٹھیک ہے, موک انٹرویو کا, کیونکہ یہ ایک 15-20 الگ سے سبجیکٹ ہے, ہاں یہ الگ پورا فل فلیج سبجیکٹ ہے, وہ بھی کریں. اس کو یہاں بریفلی میں یہی بتا سکتا ہوں کہ نالج اور اس کے بعد اس کی پریکٹس ٹھیک ہے, یہ ہے. لیکن ادروائز اس کی ڈیٹیل, اس کے بہت اینگلز ہیں. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ریٹرن تو وہ ہے جو آپ نے گھر بیٹھ کے یا اکیڈمی جا کے تیاری کر, آپ کسی سے ملے نہیں. جب وہاں جائیں گے موک انٹرویو میں تو وہاں آپ کا سامنا ہوگا ان لوگوں سے جن کو 30-40 سال کا ایکسپیرینس ہے, پریکٹیکل نالج بھی ہے, تھیوریٹیکل نالج بھی ہے. صحیح, وہاں جب آپ سے وہ سوال و جواب پوچھیں گے تو آپ کی شخصیت کا صحیح روپ ان کے سامنے آئے گا. صحیح, آپ کتنے پانی میں ہیں. اور وہ کیونکہ میں بھی یہاں بھی اور اداروں میں میں نے موک انٹرویو کیا ہے, صرف 5 منٹ لگتے ہیں میکسیمم 5 منٹ لگتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو آگے سامنے جو کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں یہ خواتین ہے, کتنے پانی میں, یہ کتنے پانی میں, ان کے نالج سے, ان کے بولنے کے انداز سے, یعنی کہ وہ دیکھ سے چاول چیک کر لیتے. اب یہاں میں نے انٹرویو کی ہے, میں نے 2-3 کے بارے میں آپ سے کہا بھی ہوا ہے, اٹس آن ریکارڈ کہ they would certainly qualify and hopefully they would. پہلے سر جن بچوں کا آپ نے کہا تھا ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے, آپ کا بہت بڑا یہ کمال ہے, آپ کا اللہ نے آپ کے اندر خوبی رکھی ہے. یہ آپ اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ اس کی ایلوکیشن ہوگی یا یہ اس کی نہیں ہوگی, یا اس کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں نا, 2-4 سوال پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ان کے گفتگو کے انداز سے, کانفیڈنس سے, نالج سے اور ڈلیوری جیسے کرتے ہیں, وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ویئر ہی اور شی اسٹینڈ, اور اس میں کتنے % چانس ہے. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس تو صرف وہ ہے کوشچن جو انٹرویو کا ہے, باقی اس نے جو ریٹرن دیا اس کے ریزلٹس کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی, اس کا آپ نے بتایا نا 70-80 نمبر ہونے چاہیے پہلے ریٹرن میں سے. ظاہر ہے اس کے بغیر کمپٹیٹو ایگزام ہے نا, پاس تو نہیں آپ نے کرا. پاس تو اب دیکھیں نا کتنے ہو جاتے ہیں. اب جو پچھلے اصل مسئلہ ہے ایلوکیشن حاصل کرنا, اور ایلوکیشن حاصل کرنا اپنے اچھے گروپ میں جانا, اپنے پسند کے گروپ. سر بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی, بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ ناظرین دوبارہ آپ سے ایک نئی شخصیت کے ساتھ بھی آپ سے ملاقات ہوگی. اور دوسرا میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں کم از کم 9 اور ویڈیو اس طرح کے, میرے ذہن میں کئی خاکے آ رہے ہیں کہ مختلف اوقات پہ میں آپ کو زحمت دوں, آپ تشریف لائیں اور ہمارے بچوں کو, ملک و قوم کے بچوں کو آگاہ کریں کہ یہ CSS کے لیے چیزیں ضروری ہیں اور یہ نا ضروری ہیں. جو ضروری ہیں ان کو پکڑ لیں, جو نا ضروری ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں, تاکہ وہ اپنے والدین کے لیے راحت کا سبب بنے ایلوکیشن کے ذریعے. بہت شکریہ سر.
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور آپ کو میں نے کوشش پوری کی ہے کہ آپ کو ایک اچھے انداز سے مختصر سے آپ کو بتائیں، اور اس میں صرف یہی ایڈ کروں گا کیونکہ یہ ایک کمپریہنسو ٹاپک ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی آپ سیشن کریں کم ہے، کیونکہ انشاءاللہ جتنی تعداد میں بچے بچیاں اس میں انوالو ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے پراپر گائیڈنس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آپ کے ادارے کی میں پھر تعریف کروں گا کہ آپ ان کو بہت منیمم یا فری کاسٹ آپ یہ ان کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر.